بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لیسن میں ہم انشاءاللہ ابھی ریڈنگ کمپریہنشن کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم ریڈنگ کمپریہنشن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کمپریہنشن سکلز کو دیکھیں گے۔ ریڈنگ کمپریہنشن سٹریٹجیز کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ریڈنگ کمپریہنشن پہ پریکٹس بھی کریں گے۔ ریڈنگ کمپریہنشن کیا چیز ہے، پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ریڈنگ کمپریہنشن ایک ایسی ایبلٹی ہے ہمارے اندر جس کے ذریعے ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو پروسیس کر کے اس کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پیراگراف آپ کو ملتا ہے پڑھنے کے لیے، تو نہ صرف آپ اس کو وہیں تک دیکھتے ہیں بلکہ آپ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، میننگ دیکھتے ہیں، اور پھر آؤٹ آف دا ٹیکسٹ بھی دیکھتے ہیں، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اور ٹیکسٹ بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ ریڈنگ کمپریہنشن دو لوگوں کے اندر میں دو لوگ انوالو ہوتے ہیں، ایک ریڈر اور دوسرا رائٹر۔ ریڈنگ کمپریہنشن کا پروسیس جو ہے بیسیکلی ڈیکوڈنگ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، رائٹر کے الفاظ کو ریڈر ڈیکوڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے بیک گراؤنڈ کو استعمال کرتے ہوئے رائٹر کے میسج کی ایک اپروکسیمیٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ الٹیمیٹ گول جو ریڈنگ کا وہ یہی ہے کہ آپ اس ٹیکسٹ کا میننگ سمجھیں، اس ٹیکسٹ میں سے آپ میننگ ایکسٹریکٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ پیسیولی کسی بھی کتاب کو کسی بھی چیز کو پڑھیں، بلکہ آپ اس کو انالائز کریں، اس کو انٹرنلائز کریں، اور اس کے بعد اس کو اپنا بنائیں۔ ریڈنگ کمپریہنشن کے ذریعے آپ اپنا بناتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آئی، کیا آئیڈیاز آپ نے اس میں سے لیے۔ تو یہ چیز بیسیکلی ریڈنگ کمپریہنشن کا مقصد ہے، اور یہی کام آپ کو یہاں پہ بھی کروایا جائے گا۔ ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے بیسیکلی آپ کی ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ جہاں کمپریہنشن کو ڈیولپ کرتی ہے وہ ڈیولپمنٹ کب ہوتی ہے، جب آپ کے پاس جو الفاظ پیراگراف کے اندر استعمال ہو ان کے اوپر پوری کمانڈ ہو، پورا عبور حاصل ہو، ڈکشنری کے حساب سے میننگ کا آپ کو پتہ ہو، اور آپ اس قابل ہو کہ آپ اس ٹیکسٹ کا انفرنشیل میننگ بھی ڈرا کر سکیں۔ ریڈنگ کمپریہنشن کے اندر جو چیلنجز ہیں، جو مسئلے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں زیادہ تر کہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا، اور آپ جو ہے وہ کسی بھی پیسج کو مکمل طور پہ نہیں پڑھ پاتے۔ یہاں آپ نے چار چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ پیسج کے اندر آپ کسی بھی سوال کا جواب جو اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کو انفر کر سکتے ہیں، وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب اس نے کیا دیا۔ خود سے آپ آؤٹ سائڈ نالج سے کبھی بھی کنکلوژنز ڈرا نہیں کریں گے تا وقت کہ اس کوشچن کی ریکوائرمنٹ نہیں۔ اگر اس کوشچن کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر آپ آؤٹ سائڈ نالج دیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ کو ریڈنگ کمپریہنشن کا پیسج دیا جاتا ہے تو آپ انسٹرکشنز کو اچھی طرح پڑھیں، کیئرفلی پڑھیں، اس میں آپ کو کیا کہا گیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا گیا ہے، فار ایگزامپل آپ سے پوچھی گئی ہے فریز، اور آپ ایک ورڈ کا میننگ بتائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا۔ کنفیکشنری بزنس یہ ایک فریز ہے، آپ نے صرف کنفیکشنری کو ڈیفائن کیا تو وہ آپ کے سوال کا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا۔ جب آپ کنفیکشنری بزنس پورے کے پورے کو ڈیفائن کریں گے تب آپ کا میننگ کمپلیٹ ہوگا۔ لہٰذا کوسچنز کو اور انسٹرکشنز کو، دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ریڈنگ کمپریہنشن سکلز کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی جو سکلز آپ کو چاہیے ایفیشینٹ ریڈنگ کے لیے، ان میں کیا ہے کہ آپ ورڈز کے میننگ کو سمجھنے کے قابل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ آپ کانٹیکسٹ میں سے، یعنی کہ کنٹیکسچول میننگ آپ ڈرا کر سکیں، آپ کسی بھی ورڈ کے میننگ کانٹیکسٹ میں سے نکال سکیں۔ اس کے علاوہ آپ پیسج کی آرگنائزیشن کو فالو کرتے ہوئے اس کو سمرائز کرنے کے قابل ہوں، اور آپ اس قابل ہوں کہ جو بھی پیسج کے اینڈ پہ سوال دیے گئے ان کے جواب آپ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس سکلز ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ اس بندے کے پاس ریڈنگ کمپریہنشن سکلز موجود ہیں۔ ریڈنگ کمپریہنشن کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آپ کو اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پیسج ملتا ہے آپ اس کے کوسچنز کو اچھی طرح پڑھیں، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ ریلیونٹ آنسر جو وہ ڈھونڈ سکیں گے۔ اگر آپ نے کوسچنز کو اچھی طرح نہیں پڑھا پھر آپ کا پیسج پڑھنے میں ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوگا۔ اگر آپ پیسج پہلے پڑھ لیتے ہیں تو ٹائم زیادہ لگے گا، اور بار بار آپ کو آنسرز ڈھونڈنے کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ لہٰذا پہلے کوسچنز پڑھیں، ہر کوسچن میں جو بات آپ کو پوچھی گئی ہے اس کا آپ پوائنٹ نوٹ کریں، اور اس کو سامنے رکھ کے آپ جواب ڈھونڈیں۔
اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ ایک اچھا جواب جو ہے وہ وہاں سے ڈھونڈ لیں گے، اپنے مقصد کا جواب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جو آسان سوال ہے، ایزیئر کوسچن جو ہیں آپ ان کا پہلے جواب دیں، اور آپ کبھی بھی مشکل سوالوں کے اوپر زیادہ ٹائم مت صرف کریں، اس سے آپ کا ٹائم زیادہ ضائع ہو جائے گا۔ ان کوسچنز کو لاسٹ پہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ ان کو سکون کے ساتھ آپ ان کو دیکھ سکیں۔ کی ورڈز کا استعمال کرنا ہے، جب آپ کوسچنز کو پڑھتے ہیں تو اس چیز کو آپ میک شور کریں کہ آپ ہیڈنگز، فریزز، کی ورڈز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو سوالوں کے جواب دیتے ہوئے مدد فراہم کریں گے۔ اور جب آپ پیسیج کو پڑھ رہے ہیں تو امپورٹنٹ ورڈز ہر کوسچن کے حساب سے جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو انڈر لائن کریں۔ اس کے بعد آپ پیسے کی طرف واپس جائیں، جو کوسچن سے ریلیٹڈ جو باتیں کی گئی ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ زیادہ تر آنسر جو ہے وہ ایک سینٹنس کے جو کسی بھی سینٹنس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا تعلق اسی کی ورڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی ہم ایک پیسیج کو دیکھتے ہیں مختلف پیرائے سے، اس سلائڈ نمبر 9 میں، تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ the railroad was not the first institution to impose regularity in society or to draw attention to the importance of precise timekeeping. For as long as merchants have set out their wares at daybreak and communal festivities have been celebrated, people have been in rough agreement with their neighbors as to the time of day. The value of this tradition is today more apparent than ever. Were it not for public acceptance of a single yardstick of time, social life would be unbearably chaotic. The massive daily transfers of goods, services, and information would proceed in fits and starts. The very fabric of modern society would begin to unravel. یہاں پہ ایک ورڈ استعمال ہوا ہے دس ٹریڈیشن۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں ایک کوسچن موجود ہے، آپ اس کو سامنے رکھ کے آپ اس کو ڈھونڈیں گے کہاں پہ موجود ہے، تو کیسے لگائیں گے؟ یہ دیکھیں، لک ہیئر، دس ٹریڈیشن، یہ ورڈ ہے تو یہاں پہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس کا میننگ ڈھونڈیں، کہاں سے میننگ ملتا ہے اس کا۔ مشکل الفاظ کے میننگ آپ نے یہاں سے بھی ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، اس میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ کو پیسیج ملتا ہے اور آپ کو مشکل الفاظ ملتے ہیں تو آپ ان مشکل الفاظ کو آپ سینٹنسز میں بھی استعمال کریں گے، جس سے ایگزامینر کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ مشکل الفاظ آپ نے کانٹیکسٹ میں سمجھ لیے اور اب آپ میننگ بھی ان میں سے ڈرا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دس ٹریڈیشن جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ موجود ہے، اس سے پہلے موجود ہے۔ ریڈ کلر میں نے ہائی لائٹڈ کر دیا، یو کین سی اٹ کہ کہاں پہ موجود ہے، اور ریڈ کے حساب سے یہ چوتھا آپشن بھی ٹھیک ہے۔ میں نے جسٹ ایک آئیڈیا دیا آپ کو آپشن کی صورت میں، ورنہ پیپر کے اندر یہ آپشن نہیں دیا جاتا بلکہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ سوال کے جواب دینے کی کچھ ٹپس ہیں۔ آؤٹ سائڈ دا پیسیج جو نالج ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش مت کریں تا وقت کہ آپ سے کہا نہ جائے۔ جیسے آپ کو سینٹنسز بنانے کا کہا گیا ہے تو پیسیج سے باہر آپ استعمال کریں گے، ورنہ آپ کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ اور آنسرز آپ کے جتنے بھی ہیں باقی سارے کے سارے وہ پیسیج سے ہی نکالیں آپ، اور آپ اس طرح کے آنسرز نہ لگائیں، مینس کہ اوائڈ اینی آنسر دیٹ از ناٹ سپورٹڈ بائی ریلیونٹ انفارمیشن فرام دا پیسیج۔ اس طرح کا جواب نہ دیں جو کہ اس پیسیج میں اس میں کہ وہ باتیں سپورٹ نہیں ہو رہی۔ جو بات آپ کریں گے، جو بھی جواب دیں گے وہ پیسیج کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہو، ما سوائے مشکل الفاظ کے میننگز کے۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، مین آئیڈیا آپ اس کا ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ نارملی جو ہے فرسٹ اور لاسٹ سینٹنس کے اندر موجود ہوتا ہے، آئیڈیا جو ہے وہ ٹاپک سینٹنس کے اندر ہوتا ہے۔ ٹاپک سینٹنس ہمیشہ فرسٹ یا لاسٹ پہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں ہم مین آئیڈیا سلائڈ کے اندر کہاں پہ موجود ہے۔ دونوں میں نے سینٹنسز اٹھائے، پہلا بھی اور لاسٹ بھی سینٹنس ہم نے اٹھایا۔ جب ہم نے ان کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں پہ موجود ہے، آپ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے an accepted way of measuring time is essential for the smooth functioning of society۔ یہ آپ کا مین آئیڈیا اس پیسیج کا۔ فائنل نوٹس، ابھی اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے کہ پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے ریگولر انٹرول پہ تو آپ کبھی بھی اس میں پرفیکشن نہیں حاصل کر سکتے۔
لہٰذا آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، اور جب پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی ریڈنگ سکلز ڈیولپ ہوں گی۔ ایک پیسج یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے، اس کو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے کوشچنس کے آنسرز بھی ڈھونڈیں گے۔ In Pakistan, media is working freely and independently. In case of electronic media, there are a number of channels working, including news, sports, and entertainment channels. It is the responsibility of media to highlight those issues which are good for the public and discourage unethical factors of the society. Sometimes media, besides spreading the root causes of any issue, contributes to multiply wordings over some issue and crisis. Media should be very sensitive while presenting its country towards the world. Our media tells the world what exactly we are, what are our norms, values, and culture. Being an Islamic country, our media should represent us in a good way towards the world. Media enhances the knowledge of public and communicates all the happenings to the public. Media industry of Pakistan is growing fast with much potential and seemingly bright future ahead. Media should not use negative tools to increase their viewership. So یہ ایک پیسج تھا، اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا کوشچن دیے گئے ہیں۔ یہ 6 کوشچنز ہیں ہمارے پاس کہ میڈیا کا کیا پلیس ہے، میڈیا کس طرح ہمارے دنیا کے سامنے ہمارے ملک کو دکھاتا ہے، میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا میننگ ہے، ٹائٹل سجیسٹ کریں اور سمرائز کریں پیسج کو اس سارے کام کو کرنے کے لیے دوبارہ ٹپس دے رہا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آؤٹ سائڈ نالج نہیں استعمال کرنا، لاجیکل گیس دینا ہے، آنسر کو کم از کم 2 دفعہ آپ دیکھیں، ریویو کریں، ہمیشہ انسٹرکشنز کو کیئرفلی پڑھنا ہے اور کوشچنز کو پہلے سٹارٹ کرنا ہے۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشچنز کو، سوالوں کو جوابوں کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کبھی بھی آپ آنسرز کے اندر اپنا اوپینین نہیں دیں گے، بلکہ اپنا آنسر جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر آپ بنائیں گے۔ پیسج کبھی بھی آسان نہیں ہوگا، سو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ اپنی سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ پیسج کے ساتھ جوڑیں۔ اپنے جواب کو بڑے کلیئر انداز میں، بڑی پرفیکشن کے ساتھ آپ نے کرافٹ کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ اوریجنل کوشچن سے نہیں نکلیں گے، پریسائسلی آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ آپ نے پیسج کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ تاکہ آپ اس کو اچھی طرح گریسپ کر لیں۔ اس کا ٹینس آپ دیکھیں، کس ٹینس میں اس نے سوال پوچھا، اسی ٹینس میں آپ نے جواب دینا ہے۔ شارٹ فارمز کو، ون ورڈ آنسر کو اوائڈ کریں گے، شارٹ فارمز کو آپ اوائڈ کریں گے، اور سمری کوسچن جو ہے وہ پیراگراف فارمیٹ میں ہونے چاہیے، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ شارٹ، 1/3 ہونا چاہیے سمری، جو میں نے بتایا آپ کو وہی پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد پیسج کو آپ بار بار پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ جواب دیتے ہوئے بعض دفعہ آپ کو ایسا نظر آئے کہ اس کے اندر کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو پتہ نہیں چل سکی، مینس کہ ریڈ دا پیسج اف اینی ڈاؤٹ وائل آنسرنگ، کہ سوال کا جواب دیتے ہوئے اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو پیسج کو آپ دوبارہ پڑھیں، وہاں سے دیکھیں، غلط جواب لکھنے کے بجائے آپ صحیح جواب لکھیں۔ سو لک ایٹ دا آنسرز۔ In our country, media is very prominent place. It works freely and independently. Many electronic channels like news, entertainment and sports are working in Pakistan. So media کس طرح اپنے ہمارے ملک کو پریزنٹ کرتا ہے، ہمارے ملک کو وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، اسلامک نارمز اور ویلیوز دکھا کے وہ پریزنٹ کرے، اس حساب سے وہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے، میڈیا plays an important role in the development of country. It should highlight those problems which are in public interest and discourage unethical factors from the society. What does freedom of expression mean? Freedom of expression means that everyone has the right to communicate his opinions and ideas and share information in whatever form. So یہ ایک لفظ تھا جو باہر سے آپ نے نکالنا تھا کہ آپ نے خود آئیڈیا لگانا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ Suitable title: Role of Media in Pakistan and summary. یہ 1/3 ہے اوریجنل پیسج کا جو ہم نے پہلے بنایا کہ in our country the media works freely and independently and presents our Islamic norms and values to the world to depict the country's image. Media should be moderate in using freedom of expression and it should highlight those problems which are in the public interest and discourage unethical values from the society. So اسی طرح آپ نے بنانا ہے، یہی طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس پریزنٹیشن کو دیکھ کے، اس لیکچر کو سن کے،
اسی طریقے سے آپ نے اپنی سمری بھی بنانی ہے، اس سے باہر آپ نے نہیں نکلنا۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر سوال نہیں ہے تو مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔